السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور جس وقت قلنا ہم نے کہا، للملائکتی فرشتوں سے، اسجدو تم سب سجدہ کرو، لآدم آدم کو، فسجدو تو انہوں نے سجدہ کیا، الا سوائے ابلیس ابلیس کے، کانا وہ تھا من الجن جنوں میں سے، ففسقا تو اس نے نافرمانی کی، عن امر ربہ اپنے رب کے حکم کی، افتتخذونہ کیا پھر بھی تم بناتے ہو اسے، وذریتہ اور اس کی اولاد کو، اولیاء دوست، من دونی میرے علاوہ، وہم اور حالانکہ وہ لکم تمہارے لیے، عدو دشمن ہے، بئس برا ہے وہ شیطان، للظالمین ظالموں کے لیے، بدلے کے طور پر، یعنی اللہ کے مقابلے میں وہ شیطان تمہارے لیے بہت ہی برا ہے۔ اب دیکھیں پچھلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی زندگی کا سارا نقشہ کھینچ کر، کہ پہلے جب اس کا وجود بھی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھیجتے ہیں، پھر اس کو جوانی آتی ہے، بڑھاپا آتا ہے، وغیرہ وغیرہ، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تم کیا کرتے ہو، دنیا میں آ کر ہی اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملنے والے دن یعنی یوم آخرت کو بھول جاتے ہو، اپنے جزا و سزا کے دن کو بھول جاتے ہو، اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، اور تم جس کی پیروی کرتے ہو اس نے تو سرے سے ہی انکار کیا اور اللہ کی نافرمانی کی۔ وہ کون سا ہے؟ ویسے تو یہ واقعہ پہلے بھی بہت جگہوں پر ہم پچھلے پاروں میں پڑھ آئے ہیں، لیکن ادھر پھر لانے کا مقصد یہ تھا کہ دراصل ابلیس نے، شیطان نے انکار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا ہے، اب ان کو سجدہ کرو، تمام فرشتوں کو، یہ ابلیس دراصل میں فرشتہ نہیں تھا، یہ جن تھا، لیکن بہت زیادہ نیک ہو جانے کی وجہ سے یہ فرشتوں کے ساتھ رہا کرتا اور اللہ کا بڑا مقرب تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرشتوں کو حکم دیا، ادھر دو سوال پیدا ہوتے ہیں کہ سجدہ کرنے کا حکم تو فرشتوں کو تھا، شیطان کو تو تھا ہی نہیں، اس لیے اس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو جواب یہ ہے کہ دیکھیں فرشتے جنوں سے اعلیٰ مخلوق ہیں، اور فرشتے انکار کر ہی نہیں سکتے ہیں، ان کو اختیار نہیں ہے اقرار اور انکار کرنے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں یہ کیپیسٹی ہی نہیں رکھی ہے کہ وہ انکار کر سکیں، یعنی تمام اختیارات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے لیے ہوئے ہیں۔ ان کا تو کام ہی یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے وہ اسی پر عمل کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں گے۔ لیکن یہ شیطان چونکہ جنوں میں سے تھا، اس کا نام عزازیل تھا، جنوں اور انسانوں کے پاس اللہ تعالیٰ نے اختیارات دیے ہوئے ہیں، وہ چاہیں تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں، چاہیں تو اس دنیا میں رہ کر اللہ کی نافرمانی کریں، یہ اختیارات قیامت والے دن ان سے سلب کر لیے جائیں گے۔ اب جب شیطان کو بھی ساتھ ہی کہا گیا، چونکہ اگر اعلیٰ مخلوق کو کہا گیا تو اس میں اعلیٰ اور ادنا سب کو سجدہ کرنا تھا، ایک بات تو یہ، اور دوسری بات یہ کہ یہ فرشتوں میں رہا کرتا تھا، اسی لیے جو حکم فرشتوں کو ملتے تھے وہ بھی اس کو ملنے تھے، اور پہلے بھی انہی کے ساتھ عمل کیا کرتا تھا، اور اب بھی جو حکم ان کو ہوا ان کے ساتھ ہی اس نے بھی عمل کرنا تھا۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ الا ابلیس، اس نے ابا یعنی انکار کر دیا اور تکبر کیا، غرور کیا، اور کہنے لگا میں آگ سے ہوں، یہ مٹی سے ہے، میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اب ادھر اس واقعے کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح یہ کفار غرور اور تکبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو ان سے اعلیٰ ہیں، ہم ان مسلمانوں سے یا صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عزت و شان میں، دنیاوی مال و دولت میں زیادہ ہیں، ہم کیسے ان کی بات مانیں، یا ہم کیسے ان کے ساتھ بیٹھ کر آپ کی مجلس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس کو اٹینڈ کر سکتے ہیں۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یہی تکبر، یہی غرور، فخر اور انکار جو سب سے بڑا نافرمان ہے نا شیطان، اس نے بھی کیا تھا۔ اس نے کیا کیا؟ اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تھی۔ اب دنیا میں آ کر اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، انسان کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ دنیا میں آ کر وہ جو ازل سے دشمن بنا ہوا ہے، اور اس نے کہا ہے اللہ تعالیٰ سے، یہ وعدہ کیا ہے کہ میں اللہ یہ آپ کی مخلوق یعنی انسانوں کو گمراہ کروں گا، میں ان کو راہ راست سے ہٹاؤں گا، اور اللہ نے بھی وعدہ کیا ہے کہ جاؤ تم اپنی کوشش کر لو، لیکن جو بالخاص میرے بندے ہوں گے نا وہ کبھی بھی تیری فرما برداری نہیں کریں گے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مجھے چھوڑ کر، میں جو تمہارا پیدا کرنے والا ہوں، میں تمہیں رزق دینے والا، مال و دولت دینے والا، عزت دینے والا، اولاد دینے والا، اس دنیا میں تمہیں رہنے کی جگہ دینے والا، آسائشیں دینے والا، تمہیں کھلانے والا، پلانے والا، سب میں ہوں، ہر طرح کے اختیارات کا مالک میں ہوں، میں شہنشاہ ہوں۔ مجھے چھوڑ کر تم کیا کرتے ہو؟ اس کو اپنا دوست بنا رہے ہو جو تمہارا ازل سے دشمن ہے۔ اب کوئی بھی انسان شیطان کو اپنا دوست نہ تو کہتا ہے نہ مانتا ہے، کوئی انسان یہ نہیں چاہتا، اور ہر بندہ چاہے وہ کسی بھی گروہ سے ہے، کسی بھی مذہب سے ہے، وہ شیطان پر لعنت بھیجتا ہے۔ کوئی بھی انسان شیطان کو اپنا دوست کہنے کے جو ہے وہ حامی نہیں ہے، کہ وہ نہ ہی وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا دوست ہے، لیکن زبان سے تو کہتے نہیں، ہاتھ سے عمل کر کے اپنے افعال سے بتلاتے ہیں کہ یہ شیطان کے دوست ہیں، یا شیطان کو انہوں نے اپنا دوست بنایا ہوا ہے۔ کیا ہے؟ انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے شیطان کی فرما برداری کرتا ہے اور شیطان کے رستے پر چلتا ہے، گویا کہ اس نے شیطان کو اپنا دوست بنا لیا۔ اور یہ جس کی فرما برداری کر رہے ہیں، یعنی جس کو انہوں نے دوست بنایا ہوا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بئس للظالمین بدلا، یہ بدل ان کے لیے بہت ہی برا ہے، ان ظالموں کے لیے۔ ما اشہدتہم، نہیں میں نے حاضر کیا تھا ان کو، خلق السماوات، آسمانوں کی پیدائش میں، والارض، اور زمین کی پیدائش میں، ولا، اور نہ ہی، خلق انفسہم، ان کی اپنی پیدائش میں، وما کنت، اور نہیں ہوں میں، متخذہ، بنانے والا، المضلین، گمراہوں کو، عضدہ، اپنا بازو یا اپنا مددگار۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو کافروں نے اپنے معبود بنائے ہوئے ہیں، اپنے حاجت روا، مشکل کشا اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر جو دوسروں کو انہوں نے پکڑا اور سمجھا ہوا ہے نا، میں نے جب اس دنیا کو بنایا تب بھی میں نے ان کو گواہ اور حاضر نہیں بنایا تھا، اور آسمان و زمین کی پیدائش جب میں نے کی تب بھی یہ اس وقت موجود نہ تھے۔ اور پھر مزے کی بات یہ کہ ولا خلق انفسہم، میں نے تو ان کی پیدائش کے وقت بھی ان کو نہیں بلایا مدد کے لیے، اور نہ ہی میں نے ان سے پوچھا کہ میں تمہیں کس طرح کا بناؤں۔ وما كنت متخذ المضلین عضدا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایسے لوگ جو لوگوں کے لیے گمراہی کا سبب بنتے ہیں، لوگوں کو گمراہی کے رستے پر چلاتے ہیں، شیطان اور شیطان کے چیلے، یا معبودان باطل جنہیں لوگوں نے اپنا معبود سمجھ رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں ایسے لوگوں کو یا ایسے ہی جنوں کو یا ایسے معبودوں کو اپنا مددگار کیوں کر بناؤں گا؟ کیونکہ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اور جب چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں وہ اکیلے ہی کر سکتے ہیں، کسی بھی چیز میں ان کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وَيَوْمَ، اور جس دن، یقول، وہ اللہ فرمائے گا، نادو، تم سب بلاؤ، شرکائی الذین، میرے ان شریکوں کو کہ جن کا تم گمان کیا کرتے تھے، یعنی دنیا میں دعویٰ کیا کرتے تھے، فدعوہم، تو وہ بلا لیں گے ان کو، فلم یستجیبوا، اب ان کی پکار کو سن کے وہ جواب ہی نہیں دیں گے، لہم، ان کو، وجعلنا، اور بنا دیں گے ہم، بینہم، ان کے درمیان، موبقہ، ایک ہلاکت گاہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا تو یہی لوگ جنہوں دنیا میں رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا ہوگا، اللہ فرمائیں گے کہ جن کو تو نے دنیا میں رہ کر میرا شریک بنایا تھا نا، اور تم دعویٰ کرتے تھے یہ ہمیں بچا لیں گے، ہمیں اللہ کی فرما برداری کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنی شریکوں اور معبودوں کی عبادت کرتے رہیں یا ان کی اطاعت کرتے رہیں تو ہم جنت میں چلے جائیں گے، آج تم ان کو بلاؤ، اور جب وہ بلائیں گے تو وہ شریک ان کی پکار کا جواب ہی نہیں دیں گے، اور اس وقت کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان ایک خندق بنا دیں گے، ایک سائڈ پہ تمام مرید
کھڑے ہوں گے، اور دوسرے سائڈ پہ تمام ان کے جو معبودان باطل ہیں وہ سب جن کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنایا تھا دنیا میں، وہ کھڑے ہوں گے، تو ان کے درمیان ایک خندق بنا دی جائے گی جس میں آگ کے شعلے ابھر رہے ہوں گے۔ تب وہ ایک دوسرے کی پکار کو نہ سنیں گے۔ اس وقت یہ لوگ جو دنیا میں رہ کر اللہ کی نافرمانیاں کرتے اور طرح طرح کے معبود بنائے ہوئے تھے نا انہوں نے، یہ پریشان ہو جائیں گے اور کہیں گے کاش کہ ہم نے دنیا میں رہ کر اللہ کی فرما برداری کی ہوتی اور آج ہم اس طرح پریشان نہ ہوتے۔ بلکہ یہ بھی آتا ہے قرآن پاک میں کہ یہ کہیں گے یا اللہ آج ہمیں مہلت دے دیں، ہم دنیا میں واپس چلے جائیں اور پھر ان سے ہمیں اسی طرح قطع تعلق کریں جس طرح آج انہوں نے ہم سے قطع تعلق کیا ہے۔ لیکن جو بھی اس دنیا سے چلا جاتا ہے وہ واپس نہیں آ سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور پھر اسی دن ان سب کو ان کے اعمال کا بدلہ بھی مل کر رہے گا۔ اور پھر فرمایا کہ ورآ، اور دیکھیں گے المجرمون، مجرم لوگ، النار، آگ کو، فظنوا، تو وہ گمان کریں گے، انہم، کہ بے شک وہ، مواقعوہا، گرنے والے ہیں اس میں، ولم یجدوا، اور نہیں وہ پائیں گے، عنہا، اس سے، مصرفا، پھرنے کی جگہ، یعنی پلٹنے کی جگہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مجرم لوگ جب آگ کو دیکھیں گے تو تب وہ یہ گمان کریں گے کہ ہو کیا ہو گیا، ہم ہلاک ہو گئے، اب تو ہم گرنے والے ہیں اس میں۔ لیکن اس وقت آج دنیا میں موقع مل رہا ہے نا، اپنے آپ کو ہلاکت سے بچا لیجئے، اپنے آپ کو ہلاکت کے گڑھے میں گرنے سے بچا لیجئے، اللہ کی فرما برداری کر لیجئے۔ اس دن کوئی بھی موقع نہیں ملے گا، کسی قسم کی مہلت نہیں ملے گی۔ وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اس دن وہ وہاں سے پلٹنے کی یا بچ کر بھاگ جانے کی کوئی بھی جگہ، کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہلاکت والے رستوں سے محفوظ فرمائیں اور ہدایت والے رستوں پر ہمیں چلا دیں، آمین۔ آج کا ہمارا سبق یہیں تک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔